کہ ایمان کی تکمیل کا صرف ایک واحد سبب دعوت ہے، اس کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی سبب ایمان کی تکمیل کا نہیں ہے۔ میں تو قسم اگر کہہ رہا ہوں، آپ کے بعد اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی قسم دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، جیسا کہ آپ نے سنا مولانا سعد صاحب نے یہ بیان 2025 فروری کھارگھر کے تبلیغی اجتماع میں دیا۔ مولانا محترم کی بات کیوں غلط ہے، اس پر نقلی دلائل یعنی قرآن و سنت سے دلائل تو میں بعد میں دوں گا، پہلے اس پر ایک عقلی دلیل بھی لے لیجئے۔ مولانا محترم کی بات میں جو غلطی اور لاجیکل فیلیسی ہے، اس کو ایک حصی مثال سے سمجھیے۔ مولانا محترم نے یہ دعویٰ کیا کہ دعوت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ گجرات کے بغیر ہندوستان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، تو ایسے شخص کو یہ جواب دیا جائے گا کہ چلو ہمارا ظرف وسیع ہے، ہم نے آپ کی بات مان لی کہ گجرات کے بغیر ہندوستان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے کامل اور مکمل ہونے میں صرف گجرات کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ بات تو ہندوستان کے ہر سٹیٹ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہاراشٹر کے بغیر بھی ہندوستان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، اتر پردیش والے کہیں گے کہ اتر پردیش کے بغیر بھی ہندوستان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، اسی طرح کشمیر بھی ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے، اس کے بغیر بھی ہندوستان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ لکشدیپ اور انڈمان نکوبار آئلینڈز جو جغرافیکلی انڈیا سے بہت دور ہیں، ان کے بغیر بھی ہندوستان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، تو اس میں گجرات کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی ہندوستان کو کامل اور مکمل کرنے کے لیے جس طرح گجرات کی اہمیت ہے، اسی طرح دوسرے سارے سٹیٹس کی اہمیت ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان بھی متعدد چیزوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے ہر ایک جز ضروری ہے، ایک جز بھی اگر کم ہو تو ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک کوئن کے اگر آپ 4 ٹکڑے کر دو تو اس میں سے ایک ٹکڑا یہ کہنے لگے کہ میرے بغیر یہ سکہ مکمل نہیں ہو سکتا، تو یہی اہمیت تو دوسرے تیسرے اور چوتھے ٹکڑے کی بھی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح دعوت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان اور اسلام کے اندر اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ یہ کہو کہ ہماری مراد اجزائے مقومہ نہیں بلکہ اجزائے مکملہ اور محسنہ ہے، تو دفع دخل مقدر کے طور پر اس کا جواب بھی آپ سن لیجئے کہ جب آپ نے دعوت اللہ کا تقابل نماز، روزہ اور حج کے ساتھ میں کر دیا جو کہ ایمان اور اسلام کے اجزائے مقومہ ہے نہ کہ محسنہ اور مکملہ، دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب آپ کی یہ وضاحت کرنا کہ ہماری مراد اجزائے مکملہ اور محسنہ ہے نہ کہ مقومہ، یہ وضاحت لغو ہے۔ مولانا محترم سعد صاحب اگر صرف اتنا کہہ کر رک جاتے نا تو شاید ہم اپنے ویڈیو کو اسی بات پر ختم کر دیتے، لیکن مولانا محترم نے اس کے آگے جا کر یہ تک کہہ دیا، اللہ کی قسم دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی قسم دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی دعوت اللہ کے ذریعے سے ایمان کی تکمیل کو صرف ثابت نہیں کیا بلکہ دوسرے سارے اعمال کی نفی اور انکار کر دیا کہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، اور پورے ایمان کو سمیٹ کر دعوت اور تبلیغ میں بند کر دیا۔ یہی بدعت کی شان ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی بدعتی گروپ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، بدعتی گروپ کے نزدیک ان کا جو ایک مخصوص عمل ہوتا ہے جس سے ان کی پہچان ہوتی ہے، وہ پورے اسلام اور ایمان کو اسی میں سمٹا ہوا مانتے ہیں۔ مثلا شیعوں کے نزدیک پورا اسلام کربلا اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہی کے اندر سمٹا ہوا ہے، جبکہ اہل بیت سے محبت تو ہم بھی کرتے ہیں، وہ مسلمان ہی کیا ہے جو اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ اسی طرح بریلویوں کو آپ دیکھیے، ان کے نزدیک پورا اسلام عشق رسول اور درگاہوں میں سمٹا ہوا ہے، جبکہ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم بھی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مولانا سعد صاحب نے ایمان کی تکمیل کو بھی دعوت اور تبلیغ ہی کے اندر سمیٹ دیا کہ ایمان کی تکمیل اگر ہوگی تو دعوت ہی کے ذریعے سے ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ایمان کو کامل نہیں کر سکتی۔ پھر مولانا سعد صاحب نے سارے علماء کو للکارا، گویا کہ چیلنج دیا کہ آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی قسم دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔
لیکن ہم اللہ کی قسم کھائے بغیر کہتے ہیں، مولانا سعد صاحب کا پورا احترام کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ حفاظت دین کے لیے علماء دیوبند ابھی زندہ ہیں۔ آپ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ لیجئے دلیل نہیں، دلائل کا پورا گلدستہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ صرف دعوت نہیں، دوسرے دسیوں اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے سے ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ ویسے قرآن مجید فرقان حمید سے بھی میرے پاس دلائل موجود ہے، لیکن چونکہ مولانا محترم نے امام بخاری کے ترجمۃ الباب اور ان کے مذہب سے استدلال کیا ہے تو ہم بھی امام بخاری ہی کی کتاب سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم امام بخاری کی اتباع فقط حدیث میں کرتے ہیں، فقہ میں نہیں، لیکن چونکہ مولانا کی دلیل بھی بخاری ہی سے ہے تو اس دلیل کا جواب بھی ہم بخاری ہی سے دیتے ہیں۔ مولانا کی دلیل سنیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی زیادتی کو بتانے کے لیے اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے آؤ اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ بیٹھو ایمان کے حلقوں میں ہمارے ساتھ، ابر ابر ایمان لے آئے۔ بخاری کے جس صفحے سے مولانا محترم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے، بالکل اسی صفحے پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے صرف ایک لائن اوپر سے ہم دلیل دے رہے ہیں اس بات پر کہ ایمان کی تکمیل دعوت کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ دیکھیے یہ بخاری شریف کا صفحہ ہے آپ کی اسکرین کے اوپر۔ اس صفحے پر میں نے دو جگہ پر پیلے مارکر سے نشان لگایا ہے، ایک اوپر ایک نیچے۔ نیچے والا جو پیلا نشان ہے یہی وہ روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس سے مولانا سعد صاحب نے استدلال کیا کہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آئیں۔ اب اس روایت کے اوپر آپ دیکھیے ذرا غور سے، صرف ایک لائن چھوڑ کر اوپر دیکھیے۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ خود سمجھ لیں گے، اور اگر عربی نہیں آتی ہے تو آپ کسی عالم کو یہ چیز دکھا کر پوچھ لیجئے کہ میں آپ کو غلط بات بتا رہا ہوں یا صحیح بات بتا رہا ہوں، کہیں میں آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت کو پیش کر کے مولانا سعد صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان کی تکمیل صرف دعوت سے ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ دعوت کے علاوہ کسی بھی چیز سے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اب آپ اوپر والے پیلے نشان کو دیکھیے، امام بخاری نے پہلے قرآن کی آیتوں کو نقل کیا، اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنر عدی بن عدی کے نام خط لکھا۔ اچھا یہ بھی غور کی بات ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز لکھ بھی رہے ہیں خط، بدن کا استعمال نہیں کر رہے، خود جا کر دعوت نہیں دے رہے ہیں، جیسے مولانا سعد صاحب نے اسی بیان میں کہا تھا کہ بدن کے استعمال کے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ خیر چھوڑیے، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنر عدی بن عدی کے نام خط لکھا کہ ایمان کے کچھ فرائض ہیں اور کچھ شرائع یعنی اعمال ہیں، کچھ حدود بھی ہیں یعنی منہیات اور ممنوعات جن کو کرنے سے بچنا ہے اور حدود سے تجاوز نہیں کرنا ہے، اور کچھ سنن بھی ہیں۔ آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور امام بخاری اس کو نقل کر رہے ہیں، فمن استکملها استکمل الایمان ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان، کہ جس نے ان چیزوں کو پورا کیا اس نے ایمان کی تکمیل کر لی، اور جس نے ان چیزوں کو پورا نہیں کیا اس نے ایمان کی تکمیل نہیں کی۔ یہ روایت حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے صرف ایک لائن اوپر ہے، اور اس روایت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی تکمیل صرف دعوت سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ تو اب بصد احترام مولانا محترم سعد صاحب سے ہمارے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت عوام کے سامنے پیش کر کے ان کو یہ پیغام دیا کہ ایمان کی تکمیل صرف اور صرف دعوت سے ہو سکتی ہے۔ کیا امام بخاری نے ایمان کی زیادتی کی صرف یہی دلیل دی تھی؟ باقی سارے دلائل آپ نے عوام کو کیوں نہیں بتائے؟ بالکل اس کے ایک ہی لائن اوپر والی روایت کو آپ نے نظر انداز کیوں کر دیا؟ اور اس روایت کے اوپر امام بخاری نے جو قرآنی آیات لکھی ہیں ان کو آپ نے نظر انداز کیوں کر دیا؟ اور اوپر والی باتیں عوام سے کیوں چھپائی؟ جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھارگھر میں تقریباً 20 لاکھ کا مجمع آیا تھا، ہم 5 لاکھ کم پکڑ لیتے ہیں۔ 15 لاکھ لوگوں نے جب آپ کی یہ بات سنی کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ ذکر سے، نہ نماز سے، نہ حج سے، نہ کسی چیز سے ایمان کامل نہیں ہو سکتا، دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ اب
کی یہ بات لے کر چلی گئی اور ان کے ذہن و دماغ میں دعوت کے علاوہ جتنے اعمال ہے سب کی حقارت اور تنقیص ان کے ذہن میں آ گئی. آدھا آپ نے بتایا اور آدھا چھپا دیا. اب یہ جو بھولے بھالے لوگ ہیں جو نہ قرآن جانتے ہیں نہ حدیث جانتے ہیں، یہ آپ کی باتوں سے ایک غلط عقیدہ لے کر چلے گئے. ان کی فکر کون کرے گا؟ اگر تو آپ اس دین کی تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے تو آپ پوری بات بتاتے. حدیث کی کتاب میں جس طرح لکھی ہے اس طرح پوری بات آپ بتاتے. اور اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور دین کی تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو چاہیں کریں. یا پھر آپ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہی کو پورا کا پورا دین بنا دینا چاہتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو وضاحت کر دیجئے، پھر ہم آپ کو ٹوکیں گے نہیں. یہ ہوا ایک سوال. دوسرا سوال ہمارا مولانا محترم سعد صاحب سے یہ ہے کہ آپ نے جو دلیل پیش کی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اجلس بنا نؤمن ساعتن، تو ہم تو اس کو مانتے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل کا قول ہماری سراخوں پر کہ ایمان کی تکمیل کے لیے دعوت بھی ضروری ہے. لیکن صرف اس کے ایک لائن اوپر جو عمر بن عبدالعزیز کی روایت ہے اور اس کے علاوہ قرآنی آیات جو امام بخاری نے نقل کی ہے جن میں کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر ہے، کچھ اور اعمال کا ذکر ہے جن سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، آپ اس کو کیوں نہیں مان رہے ہیں اور آپ قسم کھا کر اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی ہم نے آپ کی دلیل کو مان لیا، آپ ہماری دلیل کو مان لیجئے اور کہہ دیجئے کہ ہاں ایمان کی تکمیل دعوت کے علاوہ اور بھی بہت سے اعمال سے ہو سکتی ہے. جوڑ تو اسی طرح ہوتا ہے نا، ہم بھی توڑ نہیں چاہتے ہیں، ہم بھی اختلاف اور تفرقہ نہیں چاہتے ہیں، ہم بھی اجتماعیت چاہتے ہیں. ہم نے آپ کی دلیل کو مان لیا جو آپ نے امام بخاری کی پیش کی. اب جو امام بخاری دوسرے دلائل دے رہے ہیں آپ ان کو مان لیجئے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ عمر بن عبدالعزیز تو تابعی ہے، ہمیں تو صحابی کا قول یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دکھائیے، تو آئیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہم پیش کر دیتے ہیں. امام ابو داؤد جن کی وفات 275 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، جس کو دیا اللہ ہی کے لیے دیا اور جس کو نہیں دیا اللہ ہی کے لیے نہیں دیا، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. دیکھیے حدیث ایک ہے لیکن اس میں دلیل 4 ہیں. اس حدیث کے اندر 4 اعمال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک عمل ایسا ہے جو ایمان کو کامل کرتا ہے. اللہ سے محبت کرنا بھی ایمان کو کامل کرتا ہے. اللہ کے واسطے اگر کسی سے بغض رکھا تو یہ بھی ایمان کو کامل کرتا ہے. اللہ کے لیے خرچ کرنا بھی ایمان کو کامل کرتا ہے. اور جب کسی کو ہم نہ دیں تو اگر اللہ کے لیے نہ دیں تو یہ بھی ایمان کو کامل کرتا ہے. یہ تو صریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اس کے باوجود قسم کھا کر یہ کہنا. پھر آپ نے اسلام کے اہم ترین اور عمدہ اعمال کی حقارت اور تنقیص بھولی بھالی عوام کے ذہن و دماغ میں یہ کہہ کر بٹھائی تلاوت قرآن سے بھی ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر. سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیا آپ کی یہ بات قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے؟ پھر روزہ، نماز اور حج کو بھی آپ نے اسی میں گنا دیا. نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ نہیں ہے. 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی ہے، ان میں سے 3 اعمال یہ ہیں، اس سے بھی ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. پھر آگے آپ نے کہا کہ انفرادی عبادت سے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. انفرادی عبادات سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. تو امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث نقل کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. تو اس حدیث کا کیا؟ اس حدیث میں تو 4 اعمال کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس میں سے کوئی بھی عمل اجتماعی نہیں ہے، سارے انفرادی اعمال ہیں. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایمان کی تکمیل ہوگی. اللہ کے لیے محبت کرنا انفرادی عمل ہے، اللہ کے لیے بغض رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کوئی چیز دینا اور جس کو نہ دینا تو اللہ ہی کے لیے نہ دینا، یہ تو سارے انفرادی اعمال ہیں. اور ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایمان کی تکمیل ہوگی. تو آپ کی بات مانی جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے؟ کچھ علماء نے مجھ پر یہ اعتراض بھی کیا کہ میں فقط اپنے علم ہی پر اعتماد کر کے یہ ساری باتیں کرتا ہوں. تو ایسے علماء کے لیے دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ پیش خدمت ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں فقط اپنا علمی حوصلہ دکھا رہا ہوں. مستفتی نے یہ سوال کیا کہ ایک جماعتی بھائی یہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ کوئی سارا دن قرآن پڑھے، ذکر کرے، روزہ رکھے، جو بھی عمل کر لے تو اس کا ذرہ برابر بھی ایمان نہیں بڑھے گا. اب دارالعلوم دیوبند کا آپ جواب دیکھیے. کوئی بھی نیک عمل کیا جائے اس سے ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے اور دلیل قرآن سے دی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. پھر آگے لکھتے ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کی بڑائی بیان کیے بغیر اور دعوت دیے بغیر ایمان نہیں بڑھتا، یہ بات درست نہیں ہے. اللہ کی کبریائی بیان کرنا اور مخلوق کو اس کی طرف بلانا ایک مستحسن عمل ہے، لیکن اس عمل کا دوسرے اعمال سے تقابل کرتے ہوئے
ہوئے ایمان کے بڑھنے کو صرف ایک عمل میں منحصر ماننا ناواقفیت کی بات ہے۔ پھر مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کی کتاب نخبۃ المسائل جو کتاب النوازل کا تتمہ ہے، اس میں بھی مفتی صاحب سے کسی نے اسی طرح کا سوال پوچھا تو مفتی صاحب کا جواب سنیے۔ کسی کا یہ کہنا کہ بغیر دعوت اور تبلیغ کے ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہ غلو کی بات ہے۔ یہ دونوں فتوے ہم نے اس لیے پیش کیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں مولانا سعد صاحب کا اس مسئلے کے اوپر رد کرنا یہ صرف ہمارا تفرد ہے، بلکہ مولانا سعد صاحب کی یہ بات تو سراسر حدیث کے خلاف ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔